آج بھی اس وقت ہمارے یہاں پر ڈیموسائل باہر سے لیتے ہیں لوگ اور جموں کو ایروڈ کیا گیا. آج بھی کشمیر میں سب سے زیادہ لینڈ الاٹمنٹ باہر کے لوگوں کی ہوتی ہے, بے روزگاری سب سے زیادہ بڑھی ہے, لیکن ہماری حکومت اس سب مدعوں پہ خاموش ہے. اس کا صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر سنگھ دلت نے جو آج الزام لگایا یا خلاصہ کیا, جس میں امر سنگھ دلت has said that Farooq Saab was on board and privately he supported the abrogation of آرٹیکل 370 کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ لیا گیا, 370 کو جو کلادم کیا گیا, اس میں فاروق صاحب نہ صرف آن بورڈ تھے بلکہ پرائیویٹلی انہوں نے مدد کی. ایک بہت بڑا الزام ہے. ہم چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس کلیئرٹی دے اس مدعے پہ. 1947 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس ملک کے پاس, جموں کشمیر کے پاس اپنا آئین تھا, سپریم کورٹ تھا, اپنا پریزیڈنٹ تھا, اپنا پرائم منسٹر تھا, اور جب یہ ایروجنز ہوئے نیشنل کانفرنس نے ایک ایسا رول کیا جس وقت ہر ایروجن کو جسٹیفائی کیا گیا, اس ایروجن کو نارملائز کیا, اور پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنانے میں, سپریم کورٹ کو ختم کلادم کرنے میں, یہاں کے الیکشن کمیشن کو کلادم کرنے پہ, 1987 کے حالات کو بگاڑنے میں, نوجوانوں کو بندوق دینے میں. آج پھر سے 50 سیٹوں کا جو انعام نیشنل کانفرنس کے کو ملا ہے وہ صرف اس لیے ملا ہے تاکہ جموں کشمیر کے حالات کو نارملائز کیا جائے, اس خطے کو ایک میونسپلٹی بنایا جائے, یہاں کی اسمبلی کو کمزور کیا جائے, یہاں کی لوگوں کی آواز کو دبایا دیا جائے. جب پرسوں اسپیکر صاحب نے, جب تامل ناڈو میں ریزولوشن ہو سکتا ہے وقف کو لے کر, 370 کو لے کر, اگر ہم چاہتے تھے ریزولوشن ہو, کیوں 370 کا ورڈ مٹایا گیا, کیوں اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بی جے پی کے نیریٹو کو چلایا. ہم نے الائنس کی بی جے پی کے ساتھ, انہوں نے ڈیل کی. الائنس اور ڈیل میں فرق ہے. مفتی صاحب نے الائنس کیا سولوشن کے لیے, ریزولوشن کے لیے, کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا, کھل کے کیا, لیکن انہوں نے کوورٹلی انہوں نے ایک ڈیل کی, اور اس ڈیل کا نتیجہ ہے 47 سے لے کر آج تک جو جموں کشمیر میں تباہی ہوئی ہے وہ اس خاندان کی وجہ سے ہوئی, اس تنظیم کی وجہ سے ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ فاروق صاحب اس پر کلیئرٹی دے کہ ان کے دوست امر سنگھ دلت صاحب نے جو الزام لگایا کہ فاروق عبداللہ واز بیکنگ دا موو آف 5 اگست, از اٹ ٹرو؟ اور یہ جو تب سے لے کر ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, بی جے پی کے خلاف نیریٹو چلایا اور انہی کا کام کر رہے ہیں. اسمبلی میں سخت مسلمان ایم ایل اے, وقف کو لے کر انہوں نے ریزولوشن ڈسکس تو چھوڑیے, ریزولوشن کو ایکنالج نہیں کیا. 370 کا ریزولوشن غائب کیا گیا, اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا نیریٹو چلایا. آج بھی جو بھی کوئی سینسٹیو ایشو آتا ہے پولیٹیکل پرزنرز کو لے کر بات ہی نہیں کرتے, جب بھی کوئی امپورٹنٹ ٹرمینیشن آف امپلائیز بات ہی نہیں کرتے. جہاں کوئی مدعا آتا ہے جو بی جے پی چاہتی ہے وہی نیریٹو جموں کشمیر میں آج چل رہا ہے, وہی نیریٹو اسمبلی میں چلا, وہی نیریٹو اس حکومت میں چل رہا ہے, وہی نیریٹو آج کشمیر میں چل رہا ہے, وہی نیریٹو جموں میں چل رہا ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ 3 دن جو تھے اس اسمبلی کے سیشن میں, وہ لاسٹ کے 3 دن تھے جس دن بلز کا ڈیٹ تھا, بزنس لکھا گیا تھا, اور ریزولوشنز کا. جی پی ڈی پی کی سب سے امپورٹنٹ بل, لینڈ ریگولیشن آف پراپرٹی رائٹس, کہ جو اسٹیٹ لینڈ میں, فارسٹ لینڈ میں, گھاس چرائی میں, شاملات میں لوگ رہ رہے ہیں جن کے لوگ مکان ریگولرائز نہیں ہوئے, کیونکہ ہم نے دیکھا بلڈوزر پالیسی یہاں پہ استعمال کی گئی. ہم نے کہا کہ اس کے خلاف پی ڈی پی نے ایک بل لایا, وہ بل ٹیبل ہونے کو جا رہا تھا, اسی دن انہوں نے ہنگامہ کیا اور اس بل کو غائب کیا. ڈیلی ویجرز 1 لاکھ لوگ, یہ 370 اور اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں, ڈیلی ویجز کا مدعا 1 لاکھ لوگوں کا مدعا ہے. ایل جی آفس سے کلیئرنس آیا, پی ڈی پی کی بل ٹیبل ہوئی, اس بل پر ڈسکشن نہیں کیا گیا, اس کو سائڈ لائن کیا گیا, اور ڈیلی ویجرز کے ساتھ جن کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی ضائع کیے. نہ صرف اتنا ہی, مائننگ کو لے کر جو ہم نے ریزولوشن لایا وہ بھی غائب, شراب کے مدعے پر, ڈرگس کے مدعے پر جو پی ڈی پی کا بل ہے وہ بھی غائب کر دیا گیا. 3 دن ضائع کیے, اور حکومت نے ہی پروٹیسٹ کیا اس لیے تاکہ یہ بلز نہ اٹھے. اور اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, this is part of pattern. Everything that's happening in Jammu and Kashmir is part of pattern. The historical betrayals that the National Conference leadership has been doing with Jammu and Kashmir state, they are again running the same script. 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک جو ہوا, this is part of script, this is part of pattern. And what Amar Singh Dullat has said today, the National Conference leadership owes a clarification to the people of Jammu and Kashmir.